مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ مسلمانوں کہ آپ پیدائشی ولی بزرگ ہیں اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ غوث اعظم کی شان و شان ہے مسلمانوں کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے اور آپ رمضان المبارک میں صبح سے لے کر مغرب تک روزہ کی حالت میں رہتے تھے، یعنی آپ کبھی بھی رمضان المبارک میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ پیارے مسلمانوں، آپ کی پیدائش بہت مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، مغرب کے وقت کے بعد ہی دودھ نوش فرماتے تھے۔ پیارے مسلمانوں، رمضان المبارک میں آپ کی پیدائش ہوئی اور یہ واقعہ سارے علاقے میں عام ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں، وہ بزرگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ ان کی پیدائش ہوئی ہے رمضان میں، اور پیدائش ہونے کے بعد وہ صبح سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں کھاتے، یعنی روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ بات اور عام ہو گئی، سب جگہ پھیل گئی، تو اگلا سال ہوتا ہے، جیسے اگلا سال ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، لوگ آپس میں ڈیسیژن لیتے ہیں کہ بھئی رمضان المبارک کا چاند ہوا نہیں ہوا۔ ہمارے تمہارے علاقوں میں بھی سماج میں محلے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں ایک دن پہلے کہ ہمیں کل کو روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اسی طرح بادلوں کی وجہ سے چاند کا اندیشہ ہی اندیشہ تھا، خیال ہی خیال تھا کہ پتہ نہیں چاند ہوا نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، علاقے کے محلے کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر میٹنگ کی کہ چلو فلاں کے یہاں چلو، جہاں پر پچھلے سال ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مقبول بیٹا تھا، سید گھرانے میں ایسا لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ ایسا مقبول ہے کہ وہ صبح سحری سے لے کر مغرب افطار تک بالکل کچھ کھاتا نہیں ہے۔ اگر اگلے دن ایسا ان کے بیٹے نے کیا تو رمضان کا روزہ پہلا ہوگا، اور اگر ان کے بیٹے نے، یعنی حضور غوث اعظم کی شان دیکھیں آپ، اگر ان کے بیٹے نے کچھ کھایا پیا ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا۔ بہرحال مسلمانوں، لوگ اکٹھا ہو کر آپ کے گھر پہنچتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے نے، آپ کے بیٹے نے آج کچھ کھایا ہے نہیں کھایا ہے؟ پیارے مسلمانوں، والدہ کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، آج میرے بیٹے نے صبح صادق یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب کے ٹائم تک اب تک بالکل کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، سارے لوگوں نے یہ آئیڈیا لگا لیا کہ حضور غوث اعظم آج روزے سے ہیں، پتہ چلا آج پہلا روزہ ہے۔ پیارے مسلمانوں، حضور غوث اعظم کی شان وہ شان ہے، حضور غوث اعظم جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال پورے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ 1100 کے 1100 بچے لڑکے ہی پیدا ہوئے، اور وہ 1100 کے 1100 لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے بنے، اللہ رب الجلال کے نیک بندے بنے۔ غوث اعظم کی شان وہ شان ہے، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میرا مرید، میرا عاشق، میرا چاہنے والا، میرا دیوانہ مجھے کہیں پکارے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یعنی غوث اعظم کا فرمان ہے، میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو میں اپنے مرید کی پکار کو سن لیا کرتا ہوں۔ غوث اعظم کی شان وہ شان ہے، غوث اعظم کا مقام وہ مقام ہے مسلمانوں کہ آپ جب اپنی ماں کے شکم میں تھے، جب اپنی ماں کے بطن میں تھے، سنو مسلمانوں، تو حضور غوث اعظم کے گھر پر دروازے پر کوئی سائل بھیک مانگنے آتا ہے، کوئی بھیک مانگنے والا سائل آتا ہے، لیکن بدنگاہی کر کے دیکھتا یہ ہے کہ گھر میں صرف ایک عورت ہے، گھر کے اندر ایک عورت ہے، دل میں بدنگاہی، دل میں غلط خیال لا کر وہ سائل گھر کے اندر گھس جاتا ہے۔ گھر کے اندر گھسنے کے بعد ہوتا کیا ہے، غیب سے ایک شیر نمودار ہوتا ہے، اور اس بدکار کرنے والے یعنی بدکاری ذہن میں رکھنے والے اس شخص کو، اس سائل کو وہ شیر چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ غوث اعظم کی شان وہ شان ہے مسلمانوں کہ حضور غوث اعظم کا لقب محی الدین ہے۔ محی الدین کے معنی ہوتے ہیں اسلام کو زندہ کرنے والا، محی الدین کے معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ حضور غوث اعظم کی شان و شان ہے مسلمانوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے دروازے پر
کھڑے ہیں، ایک بزرگ سلام کر کے جاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور غوث اعظم ان بزرگ کو، ان صاحب کو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جواب دیتے ہیں، 2 بار جواب دیتے، بزرگ رکتے ہیں، بزرگ رکتے ہیں، پوچھتے ہیں صاحبزادے بیٹا ہم نے تمہیں 1 مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ وضاحت فرمائیں، وجہ تو بتائیے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے بزرگ اغوار ہستی، اے اللہ کے نیک بندو سنو سنو، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندو سنو، آپ نے 1 سلام مجھے اب کیا ہے، 1 سلام کا جواب اب کا ہے، 1 سلام کا جواب ادھار تھا، وہ ادھار چکایا ہے۔ بزرگ پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بزرگ بندے، اے بچی یہ تو بتاؤ وہ ادھار کا کب کا ہے؟ تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو تم ہمارے دروازے سے سلام کرتے ہوئے گزرے تھے، وہ سلام کا جواب میری ماں نے حیا اور پرہیزگاری اور سادات خاندان ہونے کی وجہ سے آپ کے سلام کا جواب نے دیا تھا۔ یہ سلام کا جواب ایک اس وقت کا ہے اور ایک اس وقت کا ہے۔ غوث اعظم کی شان وہ شان ہے، آپ کا فرمان ہے کہ میں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی گڑگڑاہٹ کو آواز کو سن لیا کرتا۔ پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کی شان سنو، آج کل کی مائیں نصیحت لیں، آج کل کے باپ حضور غوث اعظم کے واقعات سے نصیحت لیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنو۔ اور آج کے دور کے جو بچے ہمارے تمہارے سماج میں، ہمارے تمہارے گھر میں موبائل کے شوقین ہو رہے ہیں، ٹی ویوں کے شوقین ہو رہے ہیں، کرکٹ کے پلیئروں کے دیوانے ہو رہے ہیں، اور آج کل کے زمانے کے نوجوان بچے طرح طرح کے موبائلوں میں گیم چلا رہا ہے، ان کی مائیں پریشان ہیں، باپ پریشان ہے، پتہ نہیں ہمارا بچہ موبائل کا اتنا شوقین کیوں ہے، ہمارا بچہ فلموں کا شوقین کیوں ہے، ہمارا بچہ موبائلوں میں ٹی وی دیکھنے کا شوقین کیوں ہے، مرد طرح طرح کا موبائل چلانے کا ہمارا بچہ شوقین کیوں ہے۔ ماں باپ پریشان ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں کہ کوئی ایسا تعبیذ دے دو، ہمارا بچہ موبائل کا شوقین ہے، ہمارا بچہ کرکٹ کا شوقین ہے، ہمارا بچہ فلمیں دیکھنے کا شوقین ہے۔ حضور غوث اعظم کا واقعہ سنو کہ آپ کی والدہ، آپ کو جب آپ 4 سال کے ہو گئے، جب آپ کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کا ایڈمیشن کرانے مدرسے میں پہنچتی ہے، مکتب میں پہنچتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، چاند سورج کی نگاہیں گواہ ہے۔ پیارے مسلمانوں سنو سنو، استاد محترم نے حضور غوث اعظم کا ایڈمیشن لیا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ماں باپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے مدرسوں میں پہنچتے ہیں، اسکول میں پہنچتے ہیں۔ آپ کا ایڈمیشن کرنے کے لیے، کرانے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ مدرسے پہنچتی ہیں، استاد محترم سے کہتی ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لقتے جگر نور نظر ہے، آپ اس کا ایڈمیشن کر لیجئے۔ پیارے مسلمانوں، حضور غوث اعظم کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کو استاد محترم مدرسے کے مدرس صاحب اپنے پاس بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا قریب آؤ، قریب آؤ، آج تمہاری بسم اللہ خوانی ہونی ہے، آج تمہارا قرآن پڑھنا شروع ہونا ہے، آؤ قریب آؤ۔ اب پیارے مسلمانوں، ہمارے تمہارے مدرسوں کا بھی یہی طریقہ ہے، جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے اسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہنا سکھاتے ہیں، اعوذ بسم اللہ سکھائی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم کے استاد قریب بلا کر اپنی ڈیسک پر پارا رکھنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے استاد محترم اعوذ اور بسم اللہ پڑھواتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، چاند کی نگاہیں گواہ ہے، سورج کی نگاہیں گواہ ہے۔ مسلمانوں، حضور غوث اعظم 1 2 3 نہیں، 4 5 6 نہیں، 10 11 12 نہیں، قرآن مقدس کے 18 پارے پڑھ کر رکھ دیتے ہیں۔ 18 پارے۔ استاد دم بخود ہے، حیرت زدہ ہے استاد، پریشانی میں ہے استاد کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیٹے سے، اس بچے سے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوایا، لیکن اس
مسٹیک وداؤٹ غلطی 1 2 3 نہیں قرآن مقدس کے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ماجرا کیا ہے؟ بھئی تعجب میں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے استاد؟ کوئی بھی استاد ہو, اگر مان لیجئے ہم یہ مدرسے میں پڑھاتے, کوئی بچہ ہمیں اعوذ بسم اللہ ڈھنگ سے سنا دے اور صرف پہلا پارہ کھولنے کے بعد الحمد شریف جو ہے وہی اچھے طریقے سے سنا دے, تو مسلمانوں ہم ہی تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اس بچے نے الحمد کیسے سنا دی. ضروری ہے کہ اس کے ماں پڑھی ہوئی ہے, یا اس کا باپ پڑھا ہوا ہے, یا اس کے گھر میں کوئی ایسی تربیت دینے والا ہے جس وجہ سے اس بچے نے ہمیں الحمد سنا دی. اب بتائیے حضور غوث اعظم کے استاد کیوں نہ دم بخود ہوتے, کیوں نہ حیرت زدہ ہوتے, کیوں نہ تعجب میں پڑھتے. پوچھتے ہیں بیٹا, اے بیٹا یہ تو بتائیے یہ 18 پارے تم نے قرآن مقدس کے کیسے حفظ دیے ہیں, کس طرح حفظ دیے ہیں؟ کیا اس مدرسے سے پہلے بھی آپ کہیں اور پڑھتے تھے اور کہیں تعلیم حاصل کی ہے؟ تو حضور غوث اعظم مسکراتے ارشاد فرماتے, اے میرے استاد محترم سنو سنو, میں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی, میں نے کسی درسگاہ میں جا کر علم دین حاصل نہیں کیا, میں نے کسی حافظ صاحب کے دوارا قرآن حفظ نہیں کیا, لیکن یاد رکھو اے میرے استاد محترم سنو, میری والدہ محترمہ قرآن مقدس کی 18 پاروں کی حافظہ ہے. جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, جب میں اپنے ماں کے بطن میں تھا, تو میری ماں قرآن مقدس کے 18 پاروں کو پڑھا کرتی تھی, 18 پاروں کو دہرایا کرتی تھی. تو میں اپنی ماں کے شکم میں ہی ان 18 پاروں کو سنا کرتا تھا, اور ماں کے اس پڑھنے کی وجہ سے میں سن کر ماں کے شکم میں ہی 18 پارے حفظ کر لیے, 18 پارے حفظ کر لیے. ہم نے پڑھا ہے تاریخوں میں, ہم نے پڑھا ہے سائنس میں. یاد رکھو مسلمانوں, جب بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے مقدس فرشتے اس بچے کے اندر روح پھونک دیتے ہیں. اب وہ بچہ اپنی ماں کی تربیت حاصل کرتا ہے. اگر اس زمانے کی مائیں پریشان ہیں, ہمارا بیٹا موبائل چلاتا ہے, ہماری مائیں اس زمانے کی پریشان ہے, فلموں کا شوقین ہے, گانوں کا شوقین ہے, تو وہ مائیں سن رہے کہ جب بچہ ماں کی تربیت حاصل کرتا ہے تو اس زمانے کی ماں اگر موبائل چلانے والی ہے, تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالتا ہے, تو ان کا وہ بچہ موبائلوں کا شوقین ہو جاتا ہے. اس زمانے کی ماں فلمی ہیرو ہیروئنوں کی دیوانی ہے اور کرکٹ کے پلیئروں کی دیوانی ہے. تو یاد رکھو جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالتا ہے, تو وہ بچہ بڑے ہو کر کرکٹ کے پلیئروں کا شوقین ہوتا ہے, فلمی ہیرو ہیروئنوں کا شوقین ہوتا ہے. اس زمانے کی مائیں 1-2 گھنٹہ نہیں, کئی گھنٹے ٹی ویوں پر فلمیں دیکھنے پر لگی رہتی ہے, ریموٹ ہاتھ میں ہے, چینل پہ چینل بدل رہی ہے. اس زمانے کی ماں تو پریشان کیوں ہے کہ میرا بیٹا فلموں کا شوقین ہے. یاد رکھو اگر ماں نیک ہوتی ہے تو اس کا بچہ بھی نیک ہوا کرتا ہے, ماں نمازی ہوتی ہے تو اس کا بیٹا بھی بڑے ہو کر نمازوں کا پابند ہوا کرتا ہے.